شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ایک معاشرے کی ایسی تلخ حقیقت میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو اکثر اوقات ہمارے گھروں میں کسی نہ کسی لحاظ سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس تلخ حقیقت کے پیچھے کہانی کیا ہے اور وہ تلخ حقیقت میں پسنے والے لوگ کس حد تک اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، اس کی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون اپنی کسی دوست کو ملنے گئی۔ جب ان کے گھر پہنچی تو پتہ لگا کہ اس کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، اور اس کی جو بہو آئی ہے وہ بہو اپنے ساتھ جہیز میں کوٹھی کار کے ساتھ ساتھ ایک ایسی بچی کو بھی ساتھ لے کے آئی ہے جو ملازمہ کی حیثیت سے اس کے ساتھ گھر میں رہے گی، اس کا کام کاج کرے گی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آج کے جدید زمانے میں بھی یہ کلچر موجود ہے، اور مجھے اس پہ شدید افسوس بھی ہوا کہ آخر اس کی والدہ نے اس 11-12 سال کی معصوم بچی کو کیوں یہاں پہ بھیجا اور اس کے عوض کیا حاصل کیا ہوگا۔ پھر میں نے جب اس کو برتن دھوتے دیکھا اور چھوٹے چھوٹے کام کاج میں مگن دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ عمر اس کی پڑھنے کی ہے، کام کاج کرنے کی نہیں ہے۔ کھلونوں کی عمر میں اسے کام کاج کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ اس پر بہت زیادہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں اس وقت، کیونکہ وقت کم تھا، میں واپس چلے گئی۔ وہ کہتی ہے جب ایک دن دوبارہ جب اپنی فرینڈ کو ملنے آئی تو میں نے اس کی بہو سے بات کی کہ آپ اس کو اتنا ڈانٹتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر اصرار بھی کرتی ہیں، تو یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو کچھ وقت پڑھایا بھی کریں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں جس مقصد کے لیے اس کو لے کے آئی ہوں، ظاہری بات ہے مجھے وہ پورا کرنا ہے۔ تو اس نے بچی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ آپ کو اس کے عوض کیا ملتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے عوض 12,000 روپیہ ہر منتھ میری والدہ کو بھجوایا جاتا ہے، جس سے ہمارے گھر کا سرکٹ چلتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور آپ کو تنخواہ 15,000 روپے دے دوں تو آپ کیا میرے ساتھ چلے جائیں گی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کام بھی اس سے کم لوں گی اور ساتھ ایک مخصوص وقت آپ کی پڑھائی کے لیے بھی رکھوں گی۔ تو اس ننھی معصوم بچی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوئی۔ مسکراہٹ آنے کے بعد کچھ وقت گزرا تو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ مسکرائے تھے، کیا ہوا، کیوں خاموش ہو گئے؟ وہ بچی کہنے لگی وہ پیسے۔ اس نے کہا ہاں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی والدہ نے کوئی ایڈوانس پیسے لیے ہوں گے، میں وہ بھی پے کر دوں گی۔ اس نے کہا نہیں۔ وہ ننھی معصوم بچی نے جواب دیا کہ پیسوں کی بات نہیں ہے، میری والدہ نے ان کے ساتھ 5 سال کی زبان کی ہوئی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ زبان پوری ہو، کیونکہ پیسے آنے جانے والی چیز ہے، اصل چیز انسان کی کمٹمنٹ اور زبان ہوتی ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ جب میں نے چھوٹی سی معصوم بچی جس کی عمر لکھنے پڑھنے کی تھی اور کھلونوں کی عمر تھی، اس پر میں ترس ضرور کھایا، لیکن جب میں نے اس کی اعلیٰ ظرفی، کمٹمنٹ اور اپنے مقصد کے ساتھ لائلٹی دیکھی کہ ایک چیز جو آج کمٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ اتنا لائل ہو جانا، کہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ اگر آپ مجھے 12,000 سے ڈبل اماؤنٹ بھی پے کرو تو بھی میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ 5 سال کی میری والدہ کی ان کے ساتھ زبان ہوئی ہے۔ ناظرین، آج کی اس شعور کی کرن میں جو بات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ زندگی کے بہت سارے معاملات میں انسان اکثر اوقات پھسل جاتا ہے، اسے کسی اور جگہ سے زیادہ آفر آ جائے تو وہ اس کمٹمنٹ کو بھی بھول جاتا ہے جو اس نے اپنے ادارے کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ یا کسی معاملے میں کی ہوتی ہے، اور یہ ڈیور پروسیس ہے۔ اکثر اوقات ہم کوئی چیز پرچیز کرنے جاتے ہیں اور جہاں پہ اسپیشلی چیز کی پیمنٹ آج کی جائے اور اس کی ڈلیوری کا ٹائم ڈیفرنٹ ہو، اس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ
جب وہ چیز آنے والی ہوتی ہے تو ایک اور گاہک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسی چیز کی قیمت زیادہ دیتا ہوں، تو وہ پہلے گاہک کو تنگ کرتے ہیں یا اسے کہتے ہیں کہ آپ کو چیز دیر سے ملے گی یا آپ اپنے پیسے واپس لے لیں۔ اور اس کے برعکس اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس نے آج پیمنٹ کی ہوتی ہے وہ پیمنٹ کرنے کے بعد مارکیٹ وزٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ چیز مجھے فلاں جگہ سے کچھ سستی مل سکتی تھی، چنانچہ وہ دوبارہ واپس آ جاتا ہے کہ سر آپ مجھے میرے پیسے واپس کر دیں، مجھے مجبوری ہو گئی ہے، یا یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا۔ تو اصل چیز انسان کی کمٹمنٹ ہے۔ کمٹمنٹ میں جو انسان پکا ہوتا ہے بالآخر کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے، اور وہی کمٹمنٹ اعتماد کی شکل میں اسے ایک ایسا سرٹیفکیٹ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اس پر اعتماد بھی کرتے ہیں، اور وہ اعتماد ہی بالآخر کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ تو آج کی یہ ساری شعور کی کرن ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچے جن کی مجبوری ہو، ان کا اندر سے دل بھی چاہتا ہو کہ ہم پڑھیں، کمٹمنٹ کی خاطر، زبان نبھانے کی خاطر وہ ایک چیز کو لے کے چل رہے ہیں، حالانکہ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں اس تلخ حقیقت کو بھی ماننا چاہیے کہ وہ بچے جس کو آپ نکرانی کی شکل میں اپنے گھر میں لے کے آئے ہیں اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اگر آپ 5 سال تک اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن اس کو پڑھاتے نہیں ہیں اور اس کے بنیادی حقوق میں سے تعلیم ایک حق ہے وہ نہیں دیتے، تو قیامت کے روز آپ سے یہ بھی سوال کیا جانا ہے کہ یہ ایک فیسلٹی یا یہ نکرانی آپ کے گھر آئی، آپ نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح اس چھوٹی سی بچی نے ہمیں ایک میسج دیا کہ میں کمٹمنٹ پہ پکی ہوں، آپ مجھے ڈبل پے بھی دیں تو میں نہیں جاؤں گی، تو اس کے برعکس اگر ہم کسی شخص کو اپنے پاس رکھیں، نوکری دیں، کسی بھی لحاظ سے اپنے ساتھ اٹیچ کریں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے فیوچر کا بھی خیال رکھیں، تاکہ اس شخص کو وہاں سے جب جانا پڑے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو اور کامیابی اس کا مقدر ہو، اور وہی کامیابی بالآخر آپ کی کامیابی بنے گی، اور آپ بھی معاشرے کا ایک اچھا رکن ہو کے معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ڈال سکیں گے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے اور ہماری زندگی بدلنے میں اس سے مدد حاصل کی جا سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔